بعضهم درجات، اس میں سے کچھ کلیم ہیں، کچھ اس سے بھی بلند درجے کے۔ اب آپ نے دیکھا کہ 313 نکالے، اب پروردگار عالم کا ارادہ ہوا کہ ان سے تو میں سینہ بسینہ بات کر رہا ہوں، مگر اب میرا ارادہ یہ ہے کہ ان 313 میں سے بھی ایسے نکالوں کہ 313 میں بھی ان جیسا باقی کوئی نہ ہو۔ توجہ دیجئے، حضرات علماء تشریف فرما ہے، پھر انہوں نے 313 میں سے 5 نکالے جن کو اولو العزم رسول کہا۔ کیا کہا؟ اولو العزم رسول کہا، بلند تر منصب کے مالک، بلند تر رسول۔ پہلے عوام میں سے خواص نکالے، پھر خواص میں سے اخص الخواص نکالے، اب 5 ایسے نکالے جن میں سے 313 بھی برابری، کسی کو تورات، کسی کو زبور، کسی کو انجیل، کسی کو صحیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اولو العزم رسول بنایا۔ اب اولو العزم رسولوں میں سے پھر پروردگار عالم نے چاہا ان میں سے میں ایک نکالوں، ان 5 میں سے بھی میں ایک نکالوں جس جیسا پوری کائنات ہست و بود میں نہ بالائی کائنات میں کوئی ہو، نہ زیریں کائنات میں کوئی ہو، نہ عالم خلق میں کوئی ہو، نہ عالم امر میں کوئی ہو۔ میں ایسا لاؤں، میں اس طرح لاؤں۔ پروردگار عالم نے منتخب کیا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فرمان نہ تیرے جیسا کوئی ہوگا، نہ تیری کتاب جیسی کسی کے پاس کتاب ہوگی، نہ تیرے حسن جیسا کسی کے پاس حسن ہوگا، نہ تیری سیرت جیسی کسی کے پاس سیرت ہوگی، اور نہ تیری صورت جیسی کسی کے پاس صورت ہوگی، اور نہ تیری امت جیسی کوئی اور امت ہوگی، نہ تیرے زمانے جیسا کوئی اور زمانہ ہوگا۔ یہ قرآن نے بیان کیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانہ مصطفیٰ جیسا کوئی زمانہ نہیں ہے، امت مصطفیٰ جیسی کوئی امت۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم ایسی امت ہو کہ معروف کا حکم بھی دیتی ہو، اور جب ضرورت پڑ جائے تو منکر سے بھی کام لیتی ہو۔ توجہ دیجئے، اب ارشاد فرمایا، اب آپ سمجھ گئے نبی، رسول، نبوت، رسالت۔ تیسری چیز رہ گئی ولایت۔ توجہ دیجئے، نبوت وحبی ہے، کسبی نہیں ہے۔ رسالت وحبی ہے، کسبی۔ نبوت کسی کو دے تو اللہ دیتا ہے، کوئی عمل کے زور سے، نسب کے زور سے، حسب کے زور سے، علم کے زور سے نبی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی رسول بن سکتا ہے۔ نبوت عطا کی جاتی ہے، اور اس کے لیے دل دماغ مخصوص کیے جاتے ہیں، خاص ہوتے ہیں۔ تو نبوت کمائی سے حاصل نہیں ہوتی۔ دن رات جاگو، ذکر و تلاوت کرو، تمہاری 90 سال کی زندگی بھی رسول کے ایک سانس جیسی نہیں ہو سکتی، نبی کے ایک سانس جیسی نہیں ہو سکتی۔ 100 سالہ زندگی بھی نبی کے ایک لفظ جیسی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ توجہ دیجئے، نبوت، رسالت اور ولایت۔ نبوت اور رسالت رب کی عطا ہے، رب کی عطا ہے، اور یہ عطا آخری شاہکار تخلیق کرنے کے بعد رب نے اس کا حق بھی اپنی ذات سے ختم کر دیا۔ توجہ دیجئے، پروردگار نے فرمایا، حضور میرے حبیب اعلان فرما دو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم۔
یہ میرا محمد اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کا خاتم ہے. بس یہ ایسا حسین شاہکار تخلیق کیا ہے میں نے کہ میں نے قلم توڑ دیا ہے. اب اس کے بعد اس کے حسن کے اوپر کسی اور کا حسن سجتا ہی نہیں. اس کے آگے قطار میں کوئی سجتا ہی نہیں. آگے قیادت میں کوئی سجتا ہی نہیں. اولوں کا بھی قیادت کرنے والا یہی تھا, آخری کا بھی قیادت کرنے والا یہی تھا. عالم امر میں جب قصہ آدم شروع ہوا تو بھی قیادت محمد کے ہاتھ میں تھی, اور جب آخری داخل جنت ہوں گے تو بھی قیادت محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو. یعنی قیادت کا حقدار صرف حبیب ٹھہرا, کوئی اور نہیں ٹھہرا. اولی قیادت عالم امر سے شروع ہوئی اور عالم خلق پہ ختم ہوئی. عالم امر کی قیادت بھی محمد مصطفیٰ پہ داس تھی. فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا ہے. اور فرما آخر میں قیامت کے دن, قیامت سے پہلے قبروں میں سے سب سے پہلے اٹھایا بھی مجھ محمد کو جائے گا, اور اس کے بعد حشر میں پیش مجھ محمد کو کیا جائے گا. توجہ دیجئے, جب میں حشر میں آؤں گا, یہاں پہ میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت ایک نعت رکھنا چاہ رہا ہوں کہ حشر میں شان محمدی کیا ہوگی. پھر میں آپ کو ولایت کی بات بتا کے اجازت چاہوں گا تاکہ ہم وہ عبادت اور وہ تقوی جو رسول لائے اس کی قولی پریکٹس کے بعد اس کی عملی پریکٹس کی طرف بھی بڑھ جائیں. قول جو ہمیں ملا ہے پھر اس کے عمل کی خوبی بھی ہمیں حاصل ہو جائے. ارشاد فرمایا گیا, سنو توجہ دیجئے کہ نبوت سمجھ گئے آپ کیا ہے, اور نبی کون, رسالت کیا ہے, اور رسول کون. اب نبوت ختم ہو گئی اور رسالت بھی, تو کیا کار نبوت بھی ختم ہو گیا چھٹی؟ کیا کار رسالت بھی ختم ہو گیا؟ نہیں. کار نبوت یعنی وہ کام جو نبی کیا کرتے تھے وہ ختم نہیں ہوا, نبوت ختم ہوئی ہے. نبی کا کام ہے, کار نبوت ختم نہیں ہوا. رسول خاتمہ ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی رسول نہیں, مگر کار رسالت کا خاتمہ نہیں ہوا. اب نبوت کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی ہے, رسالت کی ذمہ داری کس کو سونپی گئی ہے. ضروری ہے کہ اگر نبی کوئی نہیں تو نبوت کی ذمہ داری کسی کو دی گئی ہوگی, رسالت کوئی نہیں ہے تو رسالت کی ذمہ داری کسی کو دی گئی ہوگی. اگر رسول ختم ہو گئے تو فرمایا اب اس کے بعد کوئی رسول میرے نبی کے بعد نہیں آیا, تو رسالت کی ذمہ داری میں اہل دعوت پہ چھوڑتا ہوں. رسالت کی ذمہ داری کس کے سپرد کی گئی؟ اہل, جس طرح یہ دعوت اسلامی آپ کو دعوت دے رہی ہے, یہ دعوت ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ رسالت کی. تجدید, مجدد زمانے میں پروردگار پیدا کرتا رہتا ہے اور اصحاب دعوت پیدا کرتا رہتا ہے جو رسالت کی ذمہ داریوں کو. حضور علیہ السلام رسول دعوت بھی تھے اور رسول حزیمت بھی تھے. رسول دعوت بھی تھے اور رسول حزیمت بھی تھے. آپ نے دعوت اللہ بھی دی اور آپ نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں اللہ کی راہ میں اتنی فرمایا کسی نبی کو نہیں دی گئی, کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. اب آپ سنیے, نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہوئی, تو کار رسالت صاحبان شریعت کے پاس آیا, اہل دعوت کے پاس آیا, تجدید و احیاء دین کرنے والوں کے پاس آیا, اہل علم کے پاس آیا, جن کا دماغ روشن ہے ان کے پاس آیا, جن کو استدلال کی قوت تھی ان کے پاس آیا, جن کے پاس علم کی طاقت اور صلاحیت تھی ان کے پاس دعوت کی ذمہ داری آئی. نبوت کے ختم ہونے سے کار نبوت کیا ختم ہو گیا, یعنی نبوت کیا تھی؟ اللہ سے لینا, اللہ سے لینا اور سینے میں محفوظ کرنا.
اللہ سے لینا